تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولی، اس میں شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزار اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بنانے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے اور پھر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آزار خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے اور ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی جہالت و گمراہی کی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی تو کسی کی اردو، اور کسی کی ہندی تو کسی کی گجراتی، کسی کی سندھی، نہ جانے کتنی زبانیں۔ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں اور عورتوں اور لڑکے لڑکیاں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے، حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تعلق، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے نازل کی جا چکی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 136۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت نرمی اور اخلاق سے اسے کہتے اور معذرت فرماتے۔ کتاب اخلاق النبی لی ابی شیخ، صفحہ نمبر 16۔ خلاصہ، سوال کرنے والوں کو کچھ دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معافی مانگ لینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لعنت طعن کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز الامہ، حدیث نمبر 5055۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج یعنی چورس کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے، یعنی ممانت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 5896، روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گناہگار۔ مجامع کبیر، حدیث نمبر 7012، روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدر دان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ قرآن پاک سورہ فاتر، آیت نمبر 34 سے 35۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا۔ قرآن پاک سورہ انفطار، آیت نمبر 6 سے 8۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔